دیکھیے، عالمی طاقت مسلسل آپ کو یہ باور کروا رہی ہے کہ وہ یہ جنگ تیل کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ تین چیزیں شو کر رہے ہیں، باور کروا رہے ہیں کہ وہ یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں. نمبر 1 وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ جنگ تیل کے لیے لڑ رہے ہیں. نمبر 2 وہ یہ بتا رہے ہیں جناب ہم یہ جنگ عالمی تجارتی راستوں پر قبضے کے لیے لڑ رہے ہیں، اس پر ہمارا کنٹرول کمزور پڑ گیا، اسے مستحکم کرنا چاہتے ہیں. نمبر 3 وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح سے مذہبی لڑائی بھی ہے. ہاں، وہ اس کو بار بار باور کرا رہے ہیں، فرنٹ پہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں. کیا حقیقتاً یہی مسئلہ ہے؟ کیا حقیقتاً یہ جنگ تیل کے لیے لڑی جا رہی ہے؟ کیا حقیقتاً تجارتی راستوں پر قبضے کی جنگ ہے؟ کیا واقعی یہ مذہبی جنگ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. مقصد اس سے کہیں بہت آگے ہے، یار لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو میں وہی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں اور بتاؤں کہ اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع پر اگر ہم نے سمجھ لیا، ہم نے بھانپ لیا کہ ہمیں غلام بنانے والوں کو، ہمیں کمزور رکھنے والوں کا، ہمیں محکوم رکھنے والوں کا مقصد کیا ہے، اور اب وہ کس طرف سے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ صرف میں اپنی پاکستان کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بطور مسلمان بات نہیں کر رہا. میں پوری دنیا کے تمام وہ لوگ، تمام وہ ملک جو اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے، جو اپنی عوام کو اپنی مرضی سے خوشحالی نہیں دے سکتے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، عالمی شکنجے میں کس دیے جاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہاں، بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر اس کو سمجھ لیا، یقین کیجئے یہ نئی دنیا کا آغاز ہو سکتا ہے. عالمی طاقتیں اس وقت بے حد مجبور اور بہت پریشان ہیں. وہ پریشانی کیا ہے جس کے لیے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی، اور میں خصوصاً حکومت پاکستان کے حکمران، پاکستان کے تمام سیاستدان، تمام سیاسی پارٹیاں، تمام بیوروکریٹس اور تمام دانشور میڈیا کے انٹلیکچوئلز، ہاں ان سے بھی میں مخاطب ہوں کہ وہ سمجھیں اس پوائنٹ کو اور قوم تک اس کو پہنچائیں کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے، یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے. اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ، اور اسپیشلی وہ تمام اسلام پسند قوتیں، اسلام کے نام لینے والے، وہ تمام اسلامی جماعتیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے تمام انٹلیکچوئلس، عملی دامے درمے سخنے، اسلام کی خدمت کرنے والے تمام لوگ، وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں. یہ نشاط ثانیہ کا آغاز ہو سکتا ہے اس ٹرننگ پوائنٹ کو سمجھ، اور اگر ہم نے اس پوائنٹ کو نہیں سمجھا تو شاید آئندہ آنے والے کئی سو سال تک ہمیں پھر کوئی موقع نہیں ملے گا. ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تیل کی جنگ ہے، سپر پاور تیل کے لیے لڑ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو سمجھیں کہ سپر پاور ہوتی کیا ہے. سپر پاور کیسے کسی کو ہم سپر پاور کہہ سکتے ہیں؟ اس وقت اگر دیکھیں تو امریکہ ہے، بہت بڑی طاقت ہے. تو کسی بھی طرح سے اگر اسلحے کے اعتبار سے دیکھا جائے، فوجی قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رشیا امریکہ سے کم نہیں ہے. چائنا کی فوجی طاقت دیکھی جائے تو وہ بھی ان سے کم نہیں ہے. تو پھر سپر پاور کا اسٹیٹس امریکہ کو کیوں حاصل ہے؟ یہ پوائنٹ پہلے سمجھیں. اس بات کو پہلے ہم کلیئر کرتے ہیں، پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے اصل مسئلہ کیا ہے. دیکھیے، سپر پاور کسی ملک کا حکمران کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پاکستان پر حکومت پاکستان کی حکومت ہے؟ جی ہاں، کسی ملک کی حکومت سکہ رائج الوقت سے ظاہر ہوتی ہے. پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کا سکہ چلتا ہے، نوٹ چلتا ہے، اس پر لکھا ہوا تھا یہ حکومت پاکستان کا جاری کردہ نوٹ ہے. بنگلہ دیش بنا، انہوں نے اپنا ٹکا جاری کیا، ان کی حکومت کا مہر یافتہ، دستخط یافتہ نوٹ جاری ہوا. تو ہر حکومت کا پتہ یہ چلتا ہے اس کی سکے سے، کہتے ہیں سکہ رائج الوقت. تو جس زمین پر جس کا سکہ چلتا ہے وہ اس زمین کا حکمران ہوتا ہے، شو ہوتا ہے. تو اس وقت دنیا پر کس کا سکہ چل رہا ہے؟ گلوبل ولیج پر، پوری دنیا پر وہ امریکن ڈالر چل رہا ہے. یہ ڈالر کا چلنا ہی واحد وجہ ہے جو امریکہ کو سپر پاور بناتا ہے، کیونکہ سکہ رائج الوقت دنیا پر امریکہ کا چل رہا ہے. تو یہ سکہ رائج الوقت امریکہ نے نافذ کیسے کیا؟ جنگیں لڑ کر. ہاں، جنگیں اس کی وجہ رہیں، لیکن ان کی حکمت عملی کیا تھی اس کو سمجھیے.
اس کو سمجھیے کہ انسان نے جو پہلی ایجاد جس کو انسان تسلیم کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، وہ پہیہ ہے۔ پہیہ ایجاد ہوا، پھر انسان نے پہیے کے ساتھ بیل گاڑیاں، جانور، مویشی جوتے اور اس سے اپنا کام لینے لگا۔ وقت گزرتا کیا، صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، انسان پہیے پر ہی منحصر رہا، اس کا انحصار پہیے پر ہی رہا۔ اس نے جتنے کام لیے پہیے سے، مویشی اور پہیے کی مدد سے اس نے کام لیے۔ پھر 1886 میں مغرب نے ایک نئی ترقی کی کہ اس نے پہیے کے ساتھ مویشی کے بجائے ایک انجن جوڑ دیا۔ ہاں، ایک انجن انہوں نے جوڑ دیا۔ 1886 میں پہلی پبلک کار سامنے آئی جو پیٹرول سے چلتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، ہزاروں سال کے بعد رونما ہوئی۔ اس تبدیلی نے عالمی طاقت کے لیے راستہ متعین کر دیا۔ مغرب نے چونکہ یہ پیٹرول انجن ایجاد کیا تھا، وہ بہت صنعتی اور تکنیکی میکینیکل ترقی وہ کر چکے تھے، تو گاڑیاں بنانی شروع کر دیں۔ اب یہ چلے گی کیسے؟ مویشی تو چارہ کھا کر چلتا ہے، یہ گاڑی چلے گی پیٹرول سے۔ پیٹرول دریافت ہو چکا تھا، کچھ یورپی ممالک سے تھوڑا تھوڑا پیٹرول نکل رہا تھا، اسی کی بنیاد پر وہ گاڑی بنائی گئی۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ جیولوجیکل سرویز میں پتہ چلا کہ تیل کا بڑا حصہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریز استعمار دنیا پر اپنا تسلط جمائے ہوئے تھا، اور ان کی حکومت، ان کا اثر و رسوخ مشرق وسطیٰ تک پہنچ چکا تھا۔ عملاً رسماً سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، لیکن انگریز سامراج مشرق وسطیٰ پر اپنے پنجے گاڑ چکا تھا، اور یہ معلوم کر چکے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں۔ سرویز کیے جانے لگے، اور پھر بڑے طریقے سے مشرق وسطیٰ میں تیل دریافت ہوا، سعودی عرب میں تیل دریافت ہوا، اور پھر اسی دوران پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور اس خطے پر انگریز سامراج کا تسلط قائم ہوا، اور پھر انہوں نے بڑے طریقے سے یہاں پر ڈیوائیڈیشن کی، اور مشرق وسطیٰ کو مختلف ملکوں میں تقسیم کر کر لوگ بٹھا دیے، اور تیل دریافت ہو چکا تھا۔ اور اسی عرصے میں، ان 50 سالوں میں، مغرب جہاں بے شمار انجن، آٹو موبائل انجن پروڈیوس کر رہا تھا، گاڑیاں پروڈیوس کر رہا تھا، اس لیے تیل کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے پوری دنیا میں انہی آٹو موبائلز گاڑیوں کا راج ہوگا، اور یہ گاڑیاں چلیں گی پیٹرول سے۔ اور پیٹرول اس وقت جس کا سب سے بڑا جو ماخذ و منبع دریافت ہو چکا تھا، وہ سعودی عرب میں موجود تھا، مشرق وسطیٰ میں موجود تھا، وہ یہ جان چکے تھے۔ اس لیے اب ضروری تھا کہ اس خطے پر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ تو وہ کنٹرول انہوں نے قائم رکھا، اور وہاں پر حکومتیں بنا کر لوگ بٹھا دیے گئے۔ ان سے کہا آپ تیل بیچیں، پیسہ کمائیں، لیکن بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس تیل کو ہماری کرنسی میں خرید و فروخت اس کی کرنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ تیل پوری دنیا کی ضرورت بن چکا تھا، اور پوری دنیا کو تیل چاہیے تھا۔ تیل خریدنے کے لیے اب ڈالر ضروری ہیں، تو دنیا نے ڈالر میں تیل خریدنا شروع کیا، اور یوں دھیرے دھیرے ڈالر پوری دنیا کی کرنسی بن گیا، اور امریکہ سپر پاور بن گیا۔ اب اس کرنسی کا استحکام بہت ضروری تھا، اس کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ انہوں نے پوری نگرانی رکھی، اسرائیل وہاں پر اپنا کام کرتا رہا، وہ پوری نگرانی کرتا رہا کہ اس خطے میں ایسا کوئی ایلیمنٹ پیدا نہ ہو جو ڈالر میں خرید و فروخت کو روک دے، یا ڈالر میں خرید و فروخت میں کوئی فرق، کوئی کمی آ جائے۔ تو یہ تو تھا سفر، اور یہ جاری تھا، چل رہا تھا۔ اور وہ تمام سورسز جو رشیا میں تیل دریافت ہوا، اب رشیا اپنی کرنسی میں تیل بیچنا شروع کر سکتا تھا، تو رشیا کو سرد جنگ کے دوران سائیڈ لائن لگا دیا گیا۔ اس کی تیل، کیونکہ رشیا کے ساتھ ایک پرابلم بہت بڑا یہ تھا کہ رشیا کا تیل دنیا سے بہت دور تھا، اور وہ دنیا کو جب بیچنے کے لیے دنیا کی بڑی آبادی ایشیا میں، اب تیل اگر رشیا کا تیل ایشیا تک آتا ہے تو وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، 13,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتا ہے۔ تو ایک تو اس کا تیل مہنگا، دوسری پابندیوں کی ذریعے اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، تاکہ صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ دنیا تیل ہماری کرنسی میں خریدے، ڈالر میں خریدے۔ ڈالر میں جب تک تیل بکتا رہے گا، دنیا پر سپر پاور کی حکومت رہے گی۔ تو یہ تھی کل کہانی سپر پاور بننے کی۔ اب آگے کی کہانی کیا ہے؟
یہ سمجھیے، دیکھیے اب وہ جو اصل وجہ ہے وہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، دیکھیے اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، تیل کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے، الیکٹرک گاڑیاں آ چکی ہیں۔ الیکٹرک کار تو پیٹرول انجن سے پہلے بنائی گئی تھی، 1830 میں پہلی الیکٹرک کار بنی، لیکن اس وقت بیٹریاں نہیں بنائی جا سکی تھیں، بہت اتنی بڑی گاڑی نہیں، اس سے بڑی بیٹری، اور پھر وہ بہت مہنگی، اور پھر وہ لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پیٹرول انجن کو منتخب کیا گیا اور اس کو دنیا میں پھیلایا گیا۔ لیکن اب الیکٹرک گاڑیاں بن چکی ہیں، برش لیس موٹریں بن چکی ہیں جو بہت کم بجلی میں بہت زیادہ طاقت پرووائڈ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیتھیم بیٹری بن چکی ہے، ایک بہت چھوٹی بیٹری جو بہت بڑی پاور اپنے اندر جمع کر سکتی ہے، جو گاڑی کو 500-600 کلومیٹر بھی انجن کو لے جا سکتی ہے۔ تو اب وقت آ گیا کہ دنیا اب شفٹ ہو رہی ہے، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 2030 میں ایک وہ ٹرننگ سال آئے گا جب دنیا میں تیل کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، اور 2035 میں 70% تیل کا استعمال دنیا سے ختم ہو چکا ہوگا۔ جی ہاں، صرف 9 سال کے بعد 2035 میں تیل کا 70% استعمال ختم ہو چکا ہوگا، 30% استعمال تیل کا باقی رہے گا۔ تیل کی اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں، بہت لمبا سفر ہے، وہاں تیل ضروری رہے گا، بحری جہازوں میں شاید تیل ہی استعمال ہوگا، اور تیل سے پلاسٹک حاصل کیا جاتا ہے، تیل سے ویکس حاصل کیا جاتا ہے، تیل سے موبائل ڈائل حاصل کیا جاتا ہے، تیل سے، اور یہ ڈامر حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ چونکہ تیل کی بائی پروڈکٹ ہیں اس لیے تھوڑا مناسب قیمتوں پہ آج کل مل جاتی ہیں، لیکن پھر یہ مہنگی ہو جائیں گی کیونکہ یہ بائی پروڈکٹ نہیں رہیں گی، یہ پروڈکٹ بن جائیں گی، اور تیل جو پیٹرول ہے اس کا استعمال کی ضرورت بہت کم ہو جائے گی، تقریباً بے قیمت ہو جائے گا۔ تو جب تیل بے قیمت ہو جائے گا تو پھر دنیا ڈالر میں کیوں خریدے گی؟ جو ٹریڈنگ پروڈکٹ ہے، مین ٹریڈنگ پروڈکٹ ہے ورلڈ کی، دنیا کی تجارت کا سب سے بڑا حصہ جس کا ہے، جب وہ پروڈکٹ دنیا میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو دنیا کیوں خریدے گی؟ اور پھر کس کس ملک کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ ڈالر سے مال خریدیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب تیل کا خاتمہ ہو رہا ہے تو پھر آنے والی ٹریڈنگ پروڈکٹ کیا ہے؟ یہ ہے اہم مقصد اس جنگ کا جو اب لڑی جا رہی ہے، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آنے والی جو ٹریڈنگ پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سب سے نمبر 1 لیتھیم، لیتھیم جو بیٹری کا مٹیریل ہے، اور دوسری پروڈکٹ جس پر دنیا میں جس طاقت کا کنٹرول ہوگا وہ سپر پاور ہوگی، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے کاپر۔ کاپر، لیتھیم، اور ایک تیسری چیز میگنٹ، وہ دھاتیں جس سے مغناطیس بنتا ہے۔ تو یہ 3 دھاتیں دنیا کی ٹریڈنگ پروڈکٹ بن جائیں گی، اور جس طاقت کا ان دھاتوں پر کنٹرول ہوگا، جو یہ میک شور کریں گی یہ ان کی کرنسی میں ان دھاتوں کی خرید و فروخت، تو وہی طاقت دنیا کی عالمی طاقت سپر پاور بن جائے گی۔ تو یہ دھاتیں کہاں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ دھاتیں کہاں ہیں؟ یہ دھاتیں آپ کو معلوم ہے پاکستان کے علاقے بلوچستان میں تانبے کے بہت بڑے ذخائر ہیں، اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں سندھ میں تانبے کے ذخائر ہیں۔ جی ہاں، لیتھیم افغانستان میں بے پناہ موجود ہے، اور پاکستان کے بہت سے علاقوں میں موجود ہیں، اور جن دھاتوں سے مغناطیس بنتا ہے وہ بھی اس خطے میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ تو یہ خطے اب اس خطے کی وہی اہمیت ہو چکی ہے جو گزشتہ 80-90 سال سے مڈل ایسٹ کی تھی۔ جی ہاں، 2035 کے بعد یہ خطے، جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ پاکستان کا خطہ، یہ افغانستان کا خطہ، یہ وہ خطہ ہے، اور ایران کا کافی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جو آئندہ دنیا کی کرنسی کا تعین کرے گا۔ جی ہاں، تو اب یہ جنگ ہے کہ اس خطے پہ ہمارا کنٹرول ہو۔ اگر ہم نے عالمی طاقت رہنا ہے تو یہ جو تانبا ہے، یہ جو لیتھیم ہے، اور یہ جو مغناطیس ہے، مغناطیسی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے برش لیس موٹر کا۔ یہ جو موٹریں ہمارے انجن الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہیں، جو ڈرونز میں استعمال ہوتی ہیں، ان موٹروں میں اور عام موٹروں میں فرق یہ ہے ان کے راؤٹر پر میگنٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ میگنٹ بجلی کے خرچ کو بہت کم کر دیتا ہے۔ یعنی 1 کلو واٹ کی موٹر
500 واٹ میں، آدھا کلو واٹ میں اتنی پاور دیتی ہے میگنیٹ لگنے کے بعد، تو ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس کی لڑائی شروع ہے، تو امریکہ چونکہ عراق تک آ چکا ہے، اب عراق کے بعد اس نے ایران اور ایران سے پاکستان، اب یہ خطہ ہونا چاہیے۔ اس خطے میں تانبا ہے، اس خطے میں لیتھیم ہے، اس خطے میں مقناطیس کی معدنیات ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنی عالمی طاقت کا، سپر پاور کا اسٹیٹس برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آٹو موبائل انجن اور الیکٹرک کار میں کیا فرق ہے، یہ کیسے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہیں، یہ کیسے کمزور اور محکوموں کو ان کا اسٹیٹس بحال کروا سکتی ہیں، مسلمانوں کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع دے سکتی ہیں زندگی میں۔ اس پر انشاءاللہ تعالی مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن میں تفصیلی ویڈیو اس پر میں ضرور بناؤں گا کہ آٹو موبائل انجن ایک بہت ٹپیکل اور پیچیدہ انجن ہوتا ہے۔ پاکستان آج کی تاریخ تک مکمل آٹو انجن بائک کا بھی پاکستان بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پاکستان میں موٹر سائیکل سی ڈی کا جو کاربوریٹر ہے انجن میں وہ بھی باہر سے آتا ہے، پاکستان میں کوئی نہیں بناتا۔ لیکن اس کی نسبت الیکٹرک گاڑی کو بنانا، اس کی موٹر بنانا، اس کے ایکوپمنٹ، اس کے پارٹس بنانا انتہائی آسان ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی پاکستان میں اتنی صلاحیت موجود ہے، پاکستان کے چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ بہت آسانی سے یہ مکمل گاڑی کو بنا سکتے ہیں اور بنائی جا رہی ہیں۔ لیکن آٹو انجن ایک بہت ہی ٹپیکل انجن ہے، بہت ہی مشکل کام تھا، پاکستان میں وہ ایبلٹی نہیں تھی، اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں ایبلٹی اس کی نہیں تھی، بہت ٹپیکل، بہت بڑا ایک صنعتی میکینیکل کام تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عالمی طاقتوں کے لیے کہ آپ کیا کریں۔ اب دنیا کو اب تک تو ہم تیل کے ذریعے کنٹرول کر رہے تھے، اب جب بجلی پر ٹرانسفر ہو رہی ہیں گاڑیاں، آٹو وہیکلز، تو ہم دنیا کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اب ان کے پاس دو راستے ہیں، ایک تو ان سورسز پر ان کا قبضہ اور تسلط ہو جہاں سے یہ لیتھیم اور دیگر چیزیں الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہونے والی پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرا راستہ ہے خلا پر کنٹرول۔ آپ دیکھتے ہیں اربوں 80 ارب ڈالر کا بھی حال میں ناسا نے خلائی مشن روانہ کیا ہے۔ وہ کیوں اتنے پیسے ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ بیوقوف نہیں ہے۔ ایک نئی متھ آ چکی ہے کہ اب دنیا پر حکومت اسی کی ہوگی جس کی خلا پر حکومت ہوگی۔ اب یہ جنگ زمین پر نہیں لڑی جائے گی، جو خلا پر سب سے طاقتور ہوگا اس کے پاس ایک طریقے کی طاقت آ جائے گی، وہ خلا سے بیٹھ کر جس ملک میں چاہے گا، جس مقام پر چاہے گا، بٹن دبائے گا، نشانہ باندھے گا، ٹارگٹ کو لاک کرے گا اور میزائل فائر کر دے گا، تو پوری دنیا اس کے کنٹرول میں ہوگی۔ تو خلا پر مسلسل جو پیسہ لگایا جا رہا ہے اپنا عالمی طاقت کا اسٹیٹس بحال رکھنے کی ایک کوشش ہے، تو عالمی طاقتیں اس پہ بڑا پیسہ لگا رہی ہیں، بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں یہ الیکٹرک گاڑیوں کا را میٹیریل خطوں میں ہے، ان خطوں میں ہماری حکومت ہونی چاہیے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ عالم اسلام کی وہ تمام قوتیں جو چاہتی ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، انہیں اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے وسائل کو کس طریقے سے ہم بروئے کار لائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور الیکٹریکل وہیکلز کی انڈسٹری میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیں۔ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، صرف ہمارے دانشوروں کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اسلامی انٹلیکچوئلس کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے وار کی ٹیکنالوجی، وار کا میدان بدل چکا ہے، اب دنیا میدانوں میں جنگ لڑنے کے قابل کچھ عرصے بعد بالکل نہیں رہے گی۔ اتنے مہلک ہتھیار آ چکے ہیں کہ میدانوں میں لڑی جانے والی جنگ کا مطلب ہے لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسانوں کی موت۔ دنیا اب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ انفراسٹرکچر جو 50 سال میں بنایا جاتا ہے، ایک لمحے میں وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب وار جو ہے اس کا میدان بدل چکا ہے، اکنامیکل پاور کی وار ہے، اور ظاہری بات ہے اکنامیکل پاور کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فوجی طاقت بھی بہت اسٹرانگ ہو۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ عالمی طور پر پاکستان کی طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جہاں دیگر بہت سے مسائل ہیں، فالٹ ہیں، لیکن پاکستان کی اس خوبی کو پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان اپنی فوجی طاقت کے معاملے میں دیگر ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں پاکستان خاصا اسٹرانگ اور طاقتور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد
میں اگلی ویڈیو میں بہت جلد میں لائحہ عمل پیش کروں گا کہ ہم کس طریقے سے تانبے کے ذخائر، لیتھیم کے ذخائر اور میگنیٹ کے ذخائر پر کام کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک انقلاب کی جانب، ایک ترقی کی جانب، ایک عظیم روشن سفر کی جانب گامزن کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔